پیارے بچوں، باجی سمرین کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں دلچسپ کہانیاں۔ آئیں آج کی کہانی سنیں اور لطف اندوز ہوں۔ برف میں راستے۔ لوکس یسوع کے پاس آتا ہے۔ لوکس حیران تھا، اس کا بہترین فن پارہ زمین پر ٹوٹا پڑا تھا۔ اب وہ کبھی بھی انعام نہیں جیت سکتا تھا۔ لوکس ایک باہر والا دوسروں کو یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ بھی کسی چیز میں اچھا ہے، لیکن اب اس کا فن پارہ تباہ ہو چکا تھا۔ لوکس کو انیتا پر شک تھا، لیکن وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ اپنے سوئٹزرلینڈ کے گھر کے پہاڑوں کی چوٹی پر اکثر چڑھ جاتا اور وہ اکثر اکیلا ایک درخت پر بیٹھ جاتا تھا اور کچھ تراشتا رہتا تھا۔ تم ایک اچھے تراشنے والے ہو لڑکے۔ چونک کر لوکس نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ضرور وہ بوڑھا آدمی ہوگا جو اپنی جھونپڑی میں رہتا ہے۔ شہر میں ہر کوئی چھپ کر اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے، لیکن اس آدمی کی دوستانہ آنکھوں نے لوکس کو یقین دلایا کہ وہ اس آدمی پر یقین کر سکتا ہے۔ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اپنے فن پارے دکھاؤں گا۔ زبردست! کیا یہ سارے مجسمے آپ نے بنائے ہیں؟ کسی نہ کسی دن تم بھی ایسے ہی تراش سکو گے، شاید ایک دوست کے لیے۔ میرے کوئی بھی دوست نہیں ہے۔ پھر تو تم تھوڑے عجیب ہو۔ کیا تم مجھے اپنے مسئلے کے بارے میں بتانا چاہو گے؟ ڈینی ایک لنگڑا ہے۔ ہر کوئی سوچتا ہے کہ میں نے اسے نالے میں دھکا دیا۔ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ انیتا سب سے زیادہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اور میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں۔ ہم سب اپنی زندگی میں غلط کام کر دیتے ہیں، بلکہ میں بھی۔ مجھ پر بہت زیادہ قرض تھا، شراب اور جوے کی وجہ سے۔ میں پکڑا گیا جب ایک بینک لوٹ رہا تھا۔ میں بالکل تباہ ہو گیا تھا اور بہت اکیلے بھی۔ میں ابھی بھی اکیلا ہوں، لیکن جب میں جیل سے باہر نکلا میں نے یسوع کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کی۔ کیا آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں؟ میری بیوی مر چکی ہے اور میرے بیٹے سمجھتے ہیں کہ میں بھی مر گیا ہوں۔ ایک کاروبار کرتا ہے اور دوسرا ایک مشہور ڈاکٹر ہے۔ اس نے بہت سے لوگوں کو دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل بنایا ہے۔ وہ اس وقت شہر کے ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ لوکس کے اپنے دماغ میں سوچیں الٹ پلٹ ہو رہی تھی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں اس کے دماغ میں کیا منصوبہ بن رہا تھا؟ بوڑھے آدمی نے پیار سے اپنا ہاتھ لڑکے کے کندھے پر رکھا۔ لوکس، تم نے مجھ پر بھروسہ کر کے اپنی پریشانی مجھے بتائی۔ کیا تم خداوند یسوع کے ساتھ بھی بات کرنا چاہو گے اپنے حسد کے بارے میں، اور اسے کہو کہ وہ ہر چیز کو ٹھیک کر دے؟ لوکس کو تب شرم نہیں آ رہی تھی جب اس کے چہرے پر سے آنسو گر رہے تھے۔ اس نے خداوند یسوع سے معافی مانگی۔ اس کا دل تمام گناہوں سے پاک ہو چکا تھا۔ یہ اتنا ہی آسان ہے، صرف لوکس کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ کے لیے بھی۔ اور انیتا، آپ اگلی کہانی میں اس کے بارے میں سنیں گے۔ اچھا بچوں، اب باجی سمرین کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں اس ای میل پر رابطہ کریں، دلچسپ کہانی @gmail.com DILCHASPKAHANI @gmail.com۔